الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہماری گفتگو جاری و ساری ہے کہ گھروں کے اندر سکون کیسے پیدا ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی اور بنیادی جو شرط اسلام نے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب نکاح کرتے ہیں تو اس کی بنیاد دین ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا لڑکا رشتہ لے کر آئے کہ جس کا دین بھی تمہیں پسند ہو اور اس کا اخلاق بھی تمہیں پسند ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوجوہ، تو پھر اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر معاشرے کے اندر بہت زیادہ فتنہ فساد پھیلے گا۔ یہ فتنے کی جڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ جب تم دین کو نہیں دیکھتے تو پھر فتنے فساد لڑائیاں جھگڑے سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو اس کا بھی معیار بتایا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ تنکح المرأة لأربع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح 4 اوصاف کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ وہ کون سے 4 اوصاف ہیں؟ ولحسبها، فرمایا سب سے پہلے لمالها، اس کا جو مال دیکھا جاتا ہے، ولحسبها، اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، ولجمالها، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے فرمایا والدینہا، اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ان میں سے ترجیح کس چیز کو ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کر دی، فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو۔ باقی ساری چیزیں مل جائیں تو یہ نعمت ہے، لیکن اگر نہ بھی ملیں تو کم از کم دین بنیاد ہونا چاہیے۔ جب دین بنیاد ہوگا تو معاشرے کے اندر فتنہ فساد نہیں پھیلے گا۔ اخلاق دیکھنا ہے اور اس کا دین دیکھنا ہے۔ اور آخری بات، جب ہم یہ بات اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین دیکھنا ہے، تو اب ذہن کے اندر عام طور پر یہی ذہن میں آتا ہے کہ ایسی بچی کی تلاش ہونی چاہیے یا ایسے بچہ کی تلاش ہونی چاہیے کہ اس کا جو ہے وہ کسی دینی ادارے کا پڑھا لکھا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک جو ہے وہ دینی یعنی ان اداروں کے اندر نہ پڑھا ہوا لکھا ہوا شخص کے اندر بھی بہت زیادہ دینداری ہوتی ہے۔ یعنی دین کے اندر ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے جو ہے اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کے اندر للہیت کتنی ہے، حقوق العباد کا کتنا خیال رکھنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جس قدر زیادہ ڈر ہوگا اس کے اندر، آپ نے یہ دیکھنا ہے، اس کا نام دین ہے۔ تو یہ بنیاد ہے ہمارے معاشرے کے اندر پرسکون بنانے کے لیے گھروں کو، کہ ہم دین کو ترجیح دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔